حسین ابن علی کی جب ایران کی شہزادی شہر بانو سے شادی ہوئی تو ان کے ساتھ لونڈیوں میں ان کی ایک بڑی چہیتی باندی شیریں بھی تھی۔ کہنے کو وہ باندی تھی، شہر بانو کے ساتھ بالکل چھوٹی بہنوں کی طرح رہتی تھی، دونوں میں غضب کا پیار تھا۔ شیریں بہت حسین اور باسلیقہ تھی اور بانو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ جب بیاہ کر کے آئیں تو تمام لونڈیوں کو آزاد کر کے ان کے نکاح کر دیے گئے، مگر انہوں نے شیریں کو اپنے سے جدا نہ کیا۔ ایک دن حسین اپنی چہیتی بیوی سے بیٹھے میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، بانو کھلی جاتی تھیں، دونوں میں بے پناہ عشق تھا، ایک بچہ کی خیر سے ماں تھیں، مگر شوہر کی محبت میں رتی برابر فرق نہ آیا تھا۔ اتنے میں شیریں کچھ پھل اور مشروبات لے کر آئی تو امام کی نظریں اس پر پڑیں، بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو بانو سے بولے، اس کی آنکھیں بہت حسین ہیں، واللہ ایسی آنکھیں ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ بانو کا دل دھک سے ہو گیا، سمجھ گئیں کہ آنکھوں کی تعریف سے ان کے دل کا حال معلوم ہو گیا۔ عورت مرد کی کمزوری ہے، اور عورت بھی کیسی، شیریں جیسی پریزاد۔ بانو خاموش سر جھکائے سکتہ میں بیٹھی سوچ رہی تھی، تو اپنے آقا کو چاہتی ہے تو جو ان کی خوشی وہ تیری خوشی۔ شیریں بھی ضرور حسین کو چاہتی ہے، دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ کیا سوچنے لگی؟ حسین نے پیار سے ان کی تھوڑی چھو کر پوچھا۔ آپ ہی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور کیا سوچ سکتی ہوں؟ بانو نے بمشکل آنسو پی کر مسکراتے ہوئے کہا۔ حسین کی آنکھوں سے چھلکتی محبت کو انہوں نے شیریں کا حصہ تصور کیا، بولیں، آپ ذرا بیٹھیے، باہر نہ چلے جائیے گا، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گئیں اور شیریں کو پاس بلایا، جلدی سے ریشمی زرنگار جوڑا پہنایا، بال سنوارے، مشک اور عنبر سے جسم کو بسایا اور آنکھوں میں سرما ڈالا۔ شیریں حیرت زدہ سب کچھ دیکھتی رہی، پھر بولی، بانو یہ کیا قصہ ہے؟ مجھے کس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ حسین کے لیے۔ اللہ میری توبہ، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تجھے منظور ہے نا؟ منظور؟ حسین ابن علی کی پاپوش برداری کا مجھے فخر حاصل ہے، اس سے بڑا رتبہ اور مجھے کیا مل سکتا ہے؟ بانو مجھے گناہگار نہ کرو، میری جان آپ پر سے قربان، یہ آپ کیا تماشا کر رہی ہیں؟ شیریں تو جانتی ہے کہ تو مجھے کتنی عزیز ہے، میں نے سب لونڈیوں کو آزاد کر دیا، مگر تیری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی۔ مگر تو جانتی ہے تو لونڈی نہیں، میری بہن کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جی ہاں جانتی ہوں، میں نے کبھی شکایت کی کہ مجھے آزاد کیوں نہ کیا؟ بانو آپ کی محبت کی غلامی کی زنجیروں میں جو بن جائے وہ چھوٹنا کب چاہے گا؟ تو میرے بچپن کی سہیلی ہے، میرا کوئی راز تجھ سے چھپا نہیں۔ آج یہ راز بھی تجھے بتا دوں کہ میرے حسین کا دل تجھ پر آ گیا ہے، تیری قسمت جاگ گئی۔ آج تک میں ملکہ تھی، مگر آج سے تو شہزادیوں کا مرتبہ پائے گی، میرے آقا کے دل کی ملکہ میری ملکہ ہو جائے گی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا، میں آپ کی کنیز ہوں اور کنیز ہی مرنا چاہتی ہوں۔ یہ آپ کے دل میں آج کیا سمائی؟ آقا تو آپ پر جان چھڑکتے ہیں، آپ ان پر فریفتہ ہیں، ہاشا اللہ، دو دلوں کے درمیان آنے والا گناہگار ہے۔ شیریں میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتی، دل کی بات دل سے کی جاتی ہے۔ حسین میرے دل و جان کے مالک ہیں، وہ خوش رہیں گے تو ان کے پاس جو میرا دل ہے وہ بھی خوش رہے گا۔ تو ابھی ناتجربہ کار ہے شیریں، جب کسی سے پیار کرے گی تب پتا چلے گا کہ محبوب کی مسرت خود اپنی مسرت بن جاتی ہے۔ شیریں کو سمجھا بجھا کر حسین کے پاس لے گئیں۔ اٹھیے تو ذرا میرے ساتھ آئیے، آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ حسین بانو کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر تاڑ گئے کہ کچھ بات طبیعت پر ناگوار گزری ہے، شاید شیریں کی آنکھوں کی تعریف کر دی تو خفا ہو گئیں، اب گلے شکوے ہوں گے، مسکرا کر ساتھ ہو لیے۔ حجرے کا پردہ اٹھایا تو دیکھ کر دنگ رہ گئے، شیریں عروسی جوڑا پہنے گردن جھکائے بیٹھی تھیں۔ بات سمجھ میں آ گئی، ایک زوردار کہکہا لگایا، بھائی واہ، تم بھی خوب ہو، ایک ذرا آنکھوں کی تعریف کر دی تو تم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھی۔ واللہ تم جیسی محبوبہ کی موجودگی میں ہمیں اور کسی کی ضرورت نہیں۔ کیوں بھائی، کیا ہماری نیت پر شک ہونے لگا؟ خدا نہ کرے، مگر میں اپنی خوشی سے آپ کو اسے دے رہی ہوں۔ اچھا بھائی، تمہارا تحفہ تو قبول کرنا ہی پڑے گا، لو ہم نے اسے آزاد کیا۔ بانو نے آنسو بھری نظروں سے حسین کے مسکراتے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں جھکا لیں۔ اسی شام
حسین نے اپنے ایک یہودی دوست کو جو شیریں کو بہت پسند تھا بلا کر اس کا نکاح کر دیا۔ وہ بہت بڑا سوداگر تھا۔ پہاڑی پر اس کا بڑا شاندار قلعہ تھا۔ بانو نے شیریں کو جی بھر کے جہیز دیا، بار بار اس کا منہ چومتی تھی، کبھی اس کی شادی کی خوشی میں ہنستی تھی، کبھی جدائی کے خیال سے رو پڑتی تھی۔ حسین نے ہنس کر بانو سے پوچھا، اور کنیزوں کو اتنا سامان نہیں دیا، اس پر بڑی مہربان ہو۔ اوروں کو میں نے خود آزاد کیا تھا، اسے آپ نے آزاد کیا ہے، اس لیے یہ تو شہزادیوں کی شہزادی ہوئی۔ تمہارا یہ فلسفہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حسین ہنسنے لگے۔ بڑی عزت سے گھر کی بیٹی کی طرح بڑی شاندار ضیافت کے بعد شیریں رخصت ہوئی، سب سے گلے مل کر روئی، بچوں کو چمٹا کر پیار کیا، بانوں کی بار بار بلائیں لی۔ اسے روتا دیکھ کر حسین نے مذاق میں پوچھا، کیا جانے کو جی نہیں چاہتا؟ یہ گھر میرا میکا ہے آقا، میکا سے کس کا جانے کو جی چاہے گا؟ آپ سب بہت یاد آئیں گے، یاد آئیں تو چلی آنا، اور بانو ہم لوگ بھی شیریں کے ہاں ضرور جائیں گے، زندگی نے وفا کی تو ایک بار ضرور تمہارے ہاں آئیں گے، سب کو، بچوں کو بھی ساتھ لائیں گے، ہاں ضرور لائیں گے۔ شیریں بھی آ کر چلی گئی مگر حسین اور بانو کو نہ بھولی۔ اکثر لکھا کرتی تھی کہ غریب خانے پر کب تشریف لائیں گے، میں چشم برا ہوں۔ حسین نے بانو سے کہا، نیک بخت کو لکھ دو، ہم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، تمہارے ہاں ایک دن ضرور آئیں گے۔ اور وہ دن آ گیا جس کا حسین ابن علی نے وعدہ کیا تھا۔ شیریں نے کچھ اڑتی اڑتی خبر سن لی تھی کہ امام حسین ماں اہل و عیال کے کوفہ جا رہے ہیں، پھر سنا کسی دوسری طرف رخ ہو گیا۔ کربلا کی خبریں تو باہر نہیں نکلنے پائیں، مگر یوں ہی کچھ خبر تھی کہ شاید امام اس طرف سے گزرنے والے ہیں۔ شیریں ہر آتے جاتے قافلہ کی خیر خبر پوچھواتی، شاید یہ امام حسین ہی کا قافلہ ہو، شاید اس کے معزز مہمان تشریف لے آئیں۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ امام حسین ماں اپنے اہل و عیال فوج کی ہمراہی میں یزید سے ملاقات کرنے دمشق جا رہے ہیں، تب تو وہ ادھر سے لازمی طور پر گزریں گے۔ فوج کی آمد کی خبر سنتے ہی شیریں نے تیاریاں شروع کر دیں، خوب گھر سجایا، نئے ساز و سامان سے آراستہ کیا، اپنے پڑوسیوں کو بلا کر امام اور پورے خاندان کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا۔ پڑوس نے شیریں کو بڑے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اس کے ہاں پیغمبر خدا کے نواسے مہمان ہو کر آنے والے ہیں، شیریں کا بڑا بلند مرتبہ ہے، وہ جنہیں رسول اللہ کی زیارت نصیب نہ ہوئی تھی ان کے نواسے کے دیدار کے لیے بے قرار تھیں، رسول خدا کے خاندان کا دیدار خوش نصیبوں کو میسر ہے، اے بہن اس خوشی کے موقع پر ہمیں بھول نہ جانا۔ شیریں غرور سے ہنس کر کہتی، تم خاطر جمع کر رکھو، میں تم سب کو کیسے بھول سکتی ہوں، آنے دو میرے آقا کو، انشاءاللہ تمہیں ضرور ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ ان کا لمبا چوڑا کنبہ ہے، علی اکبر کو تو لوگ شبیہ محمد کہتے ہیں، دیکھنے والے ان کی صورت دیکھ کر ضرور بھیجتے ہیں۔ اور عباس ابن علی کا کیا کہنا، ان جیسا وجی پورے عرب میں نہیں، لوگ انہیں ماہ قریش کہتے ہیں۔ امام کی بہن اور ان کے بچے بھی ساتھ ہوں گے، جس نے فاطمہ زہرا کو نہیں دیکھا بس وہ زینب بنت علی کو دیکھ لے، بالکل بنی ہوئی ماں کی مورت ہیں۔ شیریں نے قافلے کی آمد کی خبر سنی تو خوشی سے دیوانی ہو گئی، بس نیند حرام ہو گئی، طرح طرح کے کھانے پکوائے، شربت تیار کیے، سارے محلے کو دعوت نامہ بھیجا، اپنے شوہر سے کہا ذرا شہر پناہ کے پھاٹک پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہی زلجنا نظر آئے رکاب تھام لینا، لوگ ان کی خاطر مدارت کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، مگر تم سب کو ٹال دینا، پہلے انہیں یہاں لانا، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑھ کر پہلے انہیں مدعو کر لے۔ اچھا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں انہیں سیدھا یہاں لاؤں گی۔ نیک بخت گھبراتی کیوں ہو؟ اس کے شوہر نے ہنس کر کہا، ابھی سے جانے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ کر آتا ہوں، آ گئے تو تمہیں بھی بلوا لوں گا تاکہ ہم دونوں مل کر ان کی پیشوائی کر سکیں۔ اس کا شوہر گیا، جب واپس آیا تو بڑا اداس مرجھایا ہوا تھا۔ تیرے آقا نہیں آئے، یزید کی فوج ہے، کچھ باغیوں نے سر اٹھایا تھا، ان کی سرکوبی کے بعد انہیں قید کر کے لائے ہیں، نیزوں پر کٹے ہوئے سر ہیں، اونٹوں پر عورتوں اور بچوں کو بغیر کجاوے کے باندھ رکھا ہے، بڑی بری گت ہے، میرا تو ایسا جی خراب ہونے لگا کہ بھاگ آیا۔ نا امید ہو کر شیریں رونے لگی، اس کی قسمت میں آقا کا دیدار نہیں، اس نے کھانا بھی نہ کھایا،
سارا دسترخوان سجا ویسا ہی پڑا رہا۔ رات کو قافلہ قلعے کے سامنے میدان میں بسیرے کے لیے ٹھہر گیا۔ خوب چہل پہل تھی۔ قیدیوں کو ایک طرف ڈال دیا گیا۔ نیزے جن پر سارا آویزاں تھے زمین پر گاڑ دیے گئے تھے۔ سپہ سالار کے خیمے سے رقص و سرور کی صدائیں آ رہی تھیں۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ مسلم بکرے بھونے جا رہے تھے۔ قیدیوں کو ایک ایک مٹھی بھنے جلے جو کے دانے اور تھوڑا سا پانی دے دیا گیا۔ وہ ان کے حلق سے اترنا مشکل تھا۔ میرے پیارے چچا جان آئیں گے تب ان کے ہاتھ سے پانی پیوں گی۔ سکینہ کو ضد تھی، اماں پہلے اصغر بھیا کو پانی پلاؤ، وہ بہت دن سے پیاسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا بھائی پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں؟ ایک گھونٹ میری خاطر پی لے بی بی، پھوپھی سمجھا رہی تھی، تیرے بھائیوں اور بابا کی پیاس تو اللہ نے بجھا دی۔ شیرین کو اپنا ریشمی بستر کانٹوں بھرا لگ رہا تھا، کسی کروٹ سکون نہ تھا۔ چنگو رباب کے سروں کے ساتھ سہمی سسکیاں اور آہیں بھی لپٹی چلی آتی۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھتی۔ دل کا عجب حال تھا، کسی کل قرار نہ تھا۔ جب بہت وحشت بڑھی تو سوچا جا کر دیکھوں تو صحیح کون مصیبت کے مارے آہوزاری کرتے ہیں۔ خدا جانے واقعی قصوروار ہیں یا بے قصور ہی کسی دام میں پھنسائے گئے ہیں۔ زمانے کے عجب رنگ ڈھنگ ہیں، عام طور پر معصوموں ہی کو سزائیں دی جاتی ہیں، بدکاروں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا یہ اتنا ڈھیروں کھانا بیکار ہی تو جائے گا، اگر سپہ سالار اجازت دے تو ان بد نصیب قیدیوں کو کھلا دیا جائے۔ سر پر چادر ڈال کر گھر سے نکلی۔ جہاں قیدی جمع تھے بالکل اندھیرا تھا۔ ڈھونڈتی ٹٹولتی آگے بڑھی۔ نیزوں پر لگے سر دیکھ کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ٹھٹک کر ایک نیزے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ٹکٹکی باندھے وہ امام حسین ابن علی کے خاک و خون میں لتھڑے سر کو گھور رہی تھی۔ خود اس کی نظر دھوکہ دے رہی تھی۔ کئی دن سے انہی کا خیال دل میں بسا ہوا تھا۔ ہر چہار طرف انہی کی صورت نظر آتی تھی کہ اتنے میں شہربانوں کی نظر شیریں پر پڑی۔ انہوں نے اسے فوراً پہچان لیا اور شرم و ذلت سے دوہری ہو کر بالوں میں منہ چھپا لیا۔ شیریں کا جسم سر سے پیر تک لرز رہا تھا۔ منہ سے دبی دبی چیخیں نکلی جا رہی تھیں۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا، مگر حسین کی صورت تو ہمیشہ سے اس کے دماغ پر نقش تھی۔ اس پر نور چہرے کو ہزاروں بار خواب میں دیکھا تھا، مگر یہ کیسا ڈراؤنا خواب تھا۔ یہ اسے کس گناہ کی سزا مل رہی تھی کہ اس کے سامنے خون آلودہ سر تھا۔ چونک کر اس نے قیدیوں کے ڈھیر کی طرف نظر گھمائی۔ بانوں کا بس نہ تھا کہ زمین میں سما جائیں۔ شیریں کا شبہ یقین کی حد کو پہنچ گیا۔ سہمی ڈری وہ بانوں کے قریب آئی، جھک کر ان کے چہرے سے بال سرکائے اور چیخ مار کر قدموں میں گر گئی۔ میری شہزادی، یہ بدبخت آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ یا میرے خدا مجھ سے طاقت بینائی چھین لے، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ قیدیوں میں درد کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ شیریں ایک ایک سے لپٹ کر رونے لگی۔ شیریں کا شوہر بھی اسے تلاش کرتا آ گیا۔ شیریں نے رو رو کر سب حال بتایا۔ اس سے التجا کی کہ سپہ سالار سے مہلت مانگ کر ان سب قیدیوں کو قلعے میں لے چلو۔ وہ کمبخت کیوں اجازت دے گا؟ اجازت خریدی جا سکتی ہے۔ زر و جواہر دینار جو کچھ بھی مانگے دے دو، بس تھوڑی دیر کے لیے انہیں لے چلو۔ شیریں کے شوہر نے جا کر شمر ذیلجوشن کے آگے تھیلیوں کے منہ کھول دیے۔ پہلے تو اس نے ٹالا، مگر پھر دولت ٹھکرانے میں حماقت نظر آئی۔ حرج بھی کیا ہے، قلعے کی چاروں طرف فوج پڑی ہوئی ہے، دغا فریب کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس نے اجازت دے دی۔ شیریں نے اپنے تمام زیور بھی اتار کر سامنے رکھ دیے اور نیزوں پر لگے ہوئے سروں کو اپنے ساتھ لے آئی۔ قلعے میں جا کر اس نے سب قیدیوں کو آرام سے بٹھایا، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخموں پر ارکے گلاب سے دھو کر مرہم پٹی کی، سوجے ہوئے جسموں کی سینکائی کی اور زخموں پر پھائے رکھے۔ صاف ستھرے ریشمی لباس پیش کیے، مگر زینب نے کپڑے بدلنے سے انکار کر دیا۔ بچھڑنے والے یہ خون کے چھینٹے ہی اپنی نشانی دے گئے ہیں، انہیں جسم سے جدا کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ مقتولین کے سر بھی اس نے عرق گلاب سے پاک کیے، انہیں ریشم و اطلس کی چادروں میں لپیٹ کر تخت پر رکھا۔ چاروں طرف سے جمع ہوئے اور زینب بنت علی نے اپنی درد بھری آواز میں واقعات کربلا دہرائے۔ شیریں اور اس کے محلے والوں نے سن کر ایسے دردناک انداز میں ماتم کیا کہ سونے والوں کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں۔
ایک خلقت آہستہ آہستہ قلعے کے صحن میں جمع ہو گئی۔ آہو بکا کا ایسا شور بلند ہوا کہ بدمست فوجی سرداروں کا نشہ بھی حرن ہو گیا۔ شہریوں کے غم و غصہ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے۔ شیری نے بہت منت سماجت کی، مگر ظالموں نے بڑی سختی سے مجمع منتشر کر دیا۔ قیدیوں کو بھوکا پیاسا ہی واپس لے گئے، سروں کو پھر خاک و خون میں لتھیڑ کر صندوقوں میں بند کر دیا اور اسی دم کوچ کا حکم دے دیا۔ شیریں اور اس کا شوہر دور تک آنسو بہاتے ساتھ گئے، پھر سمجھانے بجھانے پر واپس لوٹ گئے۔ قافلہ دمشق کی طرف بڑھتا گیا۔ غم و غصہ کا ایک بے پناہ طوفان ہر شہر میں چھوڑتا گیا۔ واقعہ کربلا کی لوگوں کے دلوں پر ایسی ہیبت سوار ہوئی کہ راتوں کی نیند اور دن کا چین حرام ہو گیا۔ روزانہ کے کاروبار تباہ ہونے لگے۔ گلی کوچوں میں لوگوں کے ٹھٹ جمع ہو کر ان واقعات کو دہراتے، غم و غصہ کا اظہار کرتے، قیدیوں کی زبانی سنے ہوئے مظالم کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے اور مستقبل کے خوف سے بے چین ہو جاتے۔ یزید اور اس کے حاکموں اور فوجیوں کے خلاف نفرت اور حقارت کا جذبہ دن بدن پروان چڑھنے لگا۔ دنیا کی کسی قوم نے، کسی ملک میں کبھی اپنے پیغمبر کی